ادھر آ کے بولتا ہے کہ عثمان بھی یہ ذوالفقار جو خط لکھا تھا نا وہ ایک گیم تھا. اس کے بعد عثمان بھی کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ذوالفقار کو شہید کر دیا، مار ڈالا یعنی. ادھر نکولا کہتا ہے کہ پلاتوس تیرے باپ کی انتقام میں لے لوں گا. اور نکلا کہتا ہے کہ وہ سب ترک قبیلوں کو ابھی میں کیسا ایرکت کر رہا ہوں اس طرح کر کے ٹکڑا ٹکڑا کر دوں گا. بولتا ہے. یہ عورت آ کے نکولا کا کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، ابھی اس کام میں ہم سب ترک قبیلوں کو ماریں گے. اور نکولا کہتا ہے کہ ابھی دیکھیں گے کہ عثمان وہ پاپاس کے دیکھنے کے بعد کیا ریاکشن دے گا. ادھر نکولا کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا تم ایسا ایک غدار ہو، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم عثمان کے لیے کام کرتے ہو. اور کہتا ہے کہ عثمان نے تمہیں کیا دیا ایک کام کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ عورت نکولا کا کہتا ہے کہ اس کا نام ذوالفقار ہے، یہ ادب علی کا آدمی ہے. اس کے بعد نکولا بولتا ہے کہ تم نے اور کیا 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 عثمان کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کیا میں کوشش کیا کہ تم اس قبیلے کو عثمان کو لینے کے لیے. اس کے بعد وہ نکولا اس کو مارتا ہے. ادھر نکولا پوچھتا ہے کہ تو گئے کیوں آیا، جشن بنانے کے لیے آیا ہے کیا. اس کے بعد تو گئے کہتے ہیں کہ عثمان نے ہمارے سب سپاہی کو مار ڈالا. اور کہتا ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں بچا. اس کے بعد نکولا کہتا ہے کہ یہ کیسا ہوا. اس کے بعد نکولا کہتا ہے کہ تو گئے تمہیں کیسے پتا. اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ ایک سپاہی سے خبر آیا مجھے کہتا ہے. اور ادھر تگائی کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو الگ الگ کرنا چاہیے، اگر الگ نہیں کیا تو ایک جگہ ہوا تو ہم سب کو مار ڈالے گا. اس کے بعد تگائی کہتا ہے کہ نکولا تیرے پاس ایک خزینہ ہے، اس کو تم چھوڑ دو. اس کے بعد نکولا کہتا ہے کہ کون سا خزینہ. وہ بولتے ہیں کہ ملعون خاتون، اس کو چھوڑ دو بولتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں ہنر سے دوستی کرنے ہوگی. ادھر ہنر بھی کہتا ہے کہ ہم چھوٹی سی بھی غلطی کیا تو نکولا ملعون خاتون کو مار دے گا. اس کے بعد سپاہی کہتا ہے کہ ہنر بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہنر بھی کہتا ہے کہ میں جا کے نکولا سے بات کروں گا، اس کو جو بھی چاہیے میں دے دوں گا ملعون خاتون کے لیے. اور ہنر بھی کہتا ہے کہ اس کو جو بھی چاہیے دے دوں گا، کیونکہ مال ملک میں پھر بھی کما سکتا ہوں، لیکن ملعون خاتون وہ میرے سب کچھ ہے. اس کے بعد بالاجو خاتون باہر سے آ کر کہتے ہیں کہ نکولا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہنر بھی کہتا ہے کہ کیوں مجھ سے ملنا چاہتا ہے. اس کے بعد بالاجو خاتون کہتے ہیں کہ نکولا نے کہا ہم کو چھپ کے ملنا چاہیے، کسی کا بھی پتہ نہیں ہونا. اور کہتی ہے کہ اگر آپ ادھر گیا تو ملعون خاتون کو بھی نکولا چھوڑ دے گا. اس کے بعد وہ سپاہی ہنربی کو کہتا ہے کہ شاید نکولا ایک کھیل کھیل رہا ہے. اس کے بعد ہنربی کہتا ہے کہ مجھے ادھر جانا ہوگا، میرے ہاتھ دوسرا آپشن نہیں ہے. اس کے بعد ہنربی کہتا ہے کہ ہم کل کو صبح جائیں گے نکولا کے پاس، تم اور سپاہی میرے پاس آؤ. دوستو ادھر جیکوتائک اور آئیگل خاتون کے بیچ میں آئیگل خاتون آ کے کہتے ہیں کہ ابھی تم عورتوں کے پانی کو
چوری کر رہی ہو. اس کے بعد جیکوتے کہتا ہے کہ میں نہیں بولتا. اور جیکوتے کہتا ہے کہ گرما گرم پانی لازم ہے. اس کے بعد آئیگل کہتا ہے کہ کیوں لازم ہے. اس کے بعد آدھا بولے دیکھتا ہے کہ آئیگل اور جیکوتے ایسا جنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اس کے بعد آدھا بلی پوچھ رہا ہے کہ تم پانی کیوں لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد جگتا کہتا ہے کہ میں اسے طہارت کے لیے لے کے جا رہا ہوں. اس کے بعد آدھا بلی کہتا ہے کہ تم اندر سے مسلمان ہوا ہے، اس لیے تم کب آؤ گے، کب کلمہ شہادت کو پڑھو گے. اس کے بعد جگتا کہتا ہے کہ میں ایک دن ضرور آؤں گا. اور جگتا کہتا ہے کہ میں ظالم ہوں، یعنی میں چھوٹے بچے کو، عورت اور لوگوں کو بہت ظلم کیا ہے. میں بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماتا ہوں اور اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. کہتا ہے میں کیسا شہادت پڑھوں. اس کے بعد آدھا بالی کہتا ہے کہ جو تم بہت پسند کرتی ہو کیوں ڈرتے ہو، تم توبہ کرو. ادھر انر بھی نکولے کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میری بیٹی کدھر ہے. اس کے بعد سپاہیوں اس کو سامنے آتا ہے. اس کے بعد نکولا کہتا ہے کہ آنے دو. اس کے بعد نکولا کہتا ہے کہ تم بھی جنگ کرنے سے بہت تھک گیا. اس کے بعد ہنر بھی کہتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. اس کے بعد نکولا کہتا ہے میں تم سے دوست ہونا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہنر بھی کہتا ہے کہ اگر تم دوست ہونا ہے تو کیوں تم دوگائی سے دوست ہوا اور میری بیٹی کیوں اسیر کیا. اور نکولا کہتا ہے کہ میں تم پر بہت بھروسہ کرتا ہوں ہنر بھی. اور نکولا کہتا ہے کہ تمہیں بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے ہم اکیلا گے ہاتھوں سے جنگ نہیں کر سکتے. کہتا ہے کہ میں ملعون ہاتھوں سے کیا کروں، اس کو تو میں چھوڑتا ہوں، لیکن وہ جو عثمان نے تکبیر کو مار ڈالا وہ بہت غلطی کی. اور نکولا کہتا ہے کہ میں ترک قبیلے سے دوست ہو کر ان لوگوں سے تجارت کرنا چاہتا ہوں. اور کہتا ہے کہ تم آؤ ابھی مجھ سے دوستی کرو اور ہم بزنس کریں گے. عثمان ابھی بہت چھوٹا ہے، تم تو بہت سمجھدار ہو. کہتا ہے نکولا اونر بے کو. اور نکولا کہتا ہے کہ تم پر بہت تجربہ ہے بزنس میں، اس لیے جاؤ عثمان کے بھی کہو. اس کے بعد وہ اونر بے کہتا ہے کہ میں عثمان بے کو غداری نہیں کر سکتا ہوں. تم ادھر مجھے مرو بیوی، میں اس سے جا کے یہ بات نہیں کہوں گا. اور نکولا کہتا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں تم جاؤ عثمان کو غداری کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کو جو سیدھا راستہ ہے اس کو سیدھا راستہ دکھاؤ. اس کے بعد اونر بے کہتا ہے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، کیسے کرنا ہے. اس کے بعد نکولا کہتا ہے کہ میں تم پر ایک فرصت دیتا ہوں، تم سے دوست ہو کر تیرے ساتھ بزنس کروں گا. اس کے بعد نکولا کہتا ہے کہ مجھے 400 ہارس چاہیے. اس کے بعد اونر بے کہتا ہے کہ کیا تم ترک قبیلے سے جنگ کرنے کے لیے ہارسز لے رہے ہیں.
اس کے بعد نکولا کہتا ہے نہیں، میں گئے ہاتھوں سے جنگ کروں گا. اور نکولا کہتا ہے میں صرف مغلوں سے جنگ کرتا ہوں. اس کے بعد اونربے کہتا ہے کہ میں ملعون خاتون کے لے کے گیا اور وہ ہارسز بھی لے کے نہیں آیا، تو تم کیا کرو گے نکولا، کہہ دو. اور نکولا کہتا ہے کہ میں اپنی بات پر ہوں، دیکھو ملعون خاتون کو لے کے آیا اور تم بھی اپنے وعدے پر رہو.